کوہ طور تے آپ دن بھر روزہ رکھ دے آن اور رات بھر عبادت فرمائیں دے آن۔ ایک نعمت عطا فرماون واسطے اور تورات اللہ اپنے کلام دے عطا فرماون واسطے موسیٰ علیہ السلام نو پہلے کوہ طور تے بلا کے خلوت نشینی دا حکم دیتا ہے۔ اتنے خلوت نشینی کرو، لوگاں تو سیپریٹ رہو، لوگاں تو علیحدہ رہو۔ پچھو قوم دی حالت ہو گئی کہ جس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور تے گئے تے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نو اپنی قوم دے درمیان چھوڑ کے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دو بھائی اور سگے بھائی اور بیک وقت ایک ہی قوم دی طرف اے دو بھائی اللہ دے نبی بن کے تشریف لائے گئے۔ ہارون علیہ السلام پیچھان، موسیٰ علیہ السلام طور تے آن۔ جس لئے 3 دن گزرے، 3 دنوں دے وچے جس لئے موسیٰ علیہ السلام واپس کوئی نہ آئے اور 10 دن دا پیریڈ ود گیا۔ سامری اس وقت شرارت کی تھی اور اس موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو یہ تاثر دیتا اور اس گل تے سوچن تے مجبور کیتا اور راہ راست بھٹکا دیتا کہ ویکھو جی اگر کوئی خدا ہوندا، اگر کوئی رب ہوندا تے موسیٰ علیہ السلام او دی طرف آ جاندے، او آئی نہیں، رب نال ملاقات ہی نہیں ہوئی، واپس آئی نہیں۔ اس نے کیا کام کیتا؟ اس نے ایک چال چلی اور بعض نے بیان کیتا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے سمندر تو پار نکل رہے ہیں، جبریل امین علیہ السلام اس موقع تے تشریف لے کے آیا اور آپ جس گھوڑے تے سوار ہو کے آیا، اس گھوڑے دی خصوصیت اللہ رکھی آئی کہ جتھے پیر رکھ دائی اتھائی سبزہ اگ ویندائی۔ تفسیر خازن دے وچ جڑے لفظ ہیں انہاں دا پنجابی ترجمہ کرن تے بن سی کہ اس گھوڑے دا نام ہا زندگی والا گھوڑا۔ زندگی والا گھوڑا، زندگی والا گھوڑا، جتھے پیر رکھیا اتھائی سابے لوگ پوندی آئی۔ جبریل امین جس گھوڑے تے سوار ہو کے آئے، جتھے دے کھور لگنا، پیر لگنا، اتھے زندگی نمایاں ہو ویندی آئی، اتھے زندگی ثابت ہو ویندی آئی۔ یعنی گھوڑے دوتے جبریل امین سوار ہیں، ایک ایسا رب دا قانون ہے۔ سامری ویکھ رہے آئی اور سامری نے اپنے طور تے یہ ججمنٹ کی تھی کہ اس گھوڑے دی اگر مٹی لئی جاوے پیران دی، اس مٹی اچھی زندگی ہو سی۔ اس نے بنی اسرائیل نو کٹھا کیتا اور وہ منافق آئی، اتو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پیروکار آئی اور امتی شو کر رہے اپنے آپ نو، لیکن منافق آئی۔ اور بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے اگر تھوڑی توجہ ہوتا، سامری دا نام ہی امام خازن نے موسیٰ بیان کیتا ہے، او دا نام ہی موسیٰ آئی۔ ایک ایسا عجیب رب دا نظام ہے کہ موسیٰ ہے اور ماں اس نو کسی ڈر دی وجہ تو ایک غار اچھ جمدے نو سٹ دیتا، الزام آئی کوئی غیر اخلاقی، اس نو غار ہی سٹ دیتا۔ اللہ دا امر ہویا تے جبریل اس نو دودھ پی ویندے رہے تے جدو اللہ دا پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آپ دی ولادت ہوئی، انہوں نے پانی اچ پوا دیتا تے او ون کے فرعون دے محل اچ پویں، جیڑا دشمن ہے او جبریل دے ہتھوں پلدا پیا ہے، جیڑا سجن ہے او فرعون دے گھر پلدا پیا ہے۔ یہ میرے رب دے فیصلے نہ اور قدرت دا نظام ہے۔ موسیٰ عبرانی زبان دا لفظ ہے اور مو دا مطلب ہوندہ ہے پانی۔ عبرانی لینگویج اس دا جڑا ترجمہ ہے لفظ موسیٰ دا، مو دا معنی پانی اور سا دا معنی شجر درخت، چونکہ انہوں درخت دے پھٹیاں دا صندوق بنا کے پانی اچ پایا گیا، اس نسبت نال انہوں دا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس چیز نو تفسیر خازن دے وچ تفصیلی بیان کیتا گیا ہے۔ حضرت محترم مکرم ادھے جبریل دودھ پی ویندا رہا ہے اور ادھے خالق فرعون دے گھر وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی سکی ماں دے دودھ پیواون دا انتظام فرما دیتا ہے۔ سکی ماں دودھ پیوا رہی ہے
ادو موسیٰ علیہ السلام پل دے رہے ہیں، ادو وہ منافق پلدا رہے ہیں، دریاؤں پار ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام تور تے گئے، اس موسیٰ سامرہ اس دے یا سامرہ یا سامرہ اس دے قبیلے دا نا، اس وجہ تو انہوں سامری یاد ہیں، جی میں جھنگ تو جھنگوی ہوندہ ہے، سیال تو سیالوی ہو گیا۔ یہ جڑا سامری ہے اس نے جس لئے ویکھیا بھئی موسیٰ علیہ السلام تور تے گئے پیچھو میدان کلے آ رہے ہیں، اس نے بنی اسرائیل نو ذہنی تشویش مبتلا کیتا، اسا کہ جی خدا کوئی نہیں ورنہ موسیٰ علیہ السلام آ جا مینا تسی سونا تے چاندی کٹھا کرو، میں تو انہوں اتھائیں خدا توڑے سامنے پیش کر دینا۔ بنی اسرائیل سونا تے چاندی دیتا، اس نے سونے تے چاندی نو پگھاریا پگھلا کے ایک سانچہ بنایا اور وچھے دی شکل بنائی تے جبریل امین دے گھوڑے دے پیران دی مٹی یہ سنبھالی اور او مٹی اے دے اندر پائی تے پھوک دیتا، جادو کیتا، او وچھا او بولن لگ پیا، جس طرح وچھے بول دیں او بولن لگ پیا۔ اس لئے اس سامری جادوگر نے بنی اسرائیل نو پیغام دیتا کہ ویکھو خدا تا اے ہے جڑا سامنے بھی آ گیا، جڑا بولیندہ بھی ہے، او کیسا خدا ہے موسیٰ علیہ السلام دا جڑا نہ سامنے آمدہ نہ بولیندہ ہے، لہذا اس خدا دی پرستش کرو۔ سوائے 12,000 افراد دے ہارون علیہ السلام دے نال جڑے لوگ باقی رہ گئے انہاں دی تعداد تقریباً 12,000 آئی، باقی سارے لوگ اس وچھے دی پوجا پاٹ چ لگ گئے اور اس نے خدا تسلیم کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جس لئے تورات لے کے واپس آئے تھے، ساری وچھے نو جناب سجدے کرن تے لگی ہوئی ہے، مشرک ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑیاں توراتیاں تختیاں تورات لکھی لکھائی آئی، ریٹن فارم میں چاہیے، قرآن آہستہ آہستہ نازل ہو جائے جی میں ضرورت آئی اور جیویں جیویں اگو عمل ہو سکتا، یہ قرآن دی خصوصیت ہے۔ قرآن آہستہ آہستہ 23 سالاں دے وچ نازل ہو جائے تاکہ عمل کرنے چ آسانی ہوئے۔ تورات یک بارگی آئی ہے ریٹن فارم وچ، تختیاں دوتے لکھی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات رکھ دیتی اور آپ نے نوٹس لیا کہ ایک کیڑا معاملہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ دے وچ گزارش کی تھی، باری تعالیٰ یہ کہ ہو گیا، آپ جس لئے سرزنش کی تھی، آپ نے ڈانٹے اپنی قوم نو، سمجھایا کہ تسی اللہ وحدہ لا شریک لہ انہوں چھوڑ کے تسی ایک گاں دے وچھے نو خدا بنا لیا ہے، اتنے کم عقل ہو گئے ہو تسی، کدی وچھا ہی خدا ہویا؟ اس لئے جس لئے انہاں کسی توبہ کر دے آئیں، اس لئے خالق کائنات ارشاد فرمایا کہ تسی ان کرو بھائی جڑے وچھے دی پوجا کریں دے رہے نا او قتل ہومن واسطے تیار ہومن، اور جڑے وچھے دی پوجا جنہ نہیں کیتی او قتل کرن واسطے تیار ہو جائیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، اللہ فرمایا مڑ اساں تو اس تو بعد بھی معاف کیتا تاکہ تسی شکر گزاری کرو۔ جدو کسی مصیبت وچ انسان نکلے، قرآن دا پیغام ہے اس مصیبت تو نکلن تو بعد اللہ دا شکر ادا کرے، اللہ دا شکر ادا کریں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جڑیں جس لئے اسی موسیٰ علیہ السلام نو کتاب دیتی اور معجزات عطا فرمائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تسی ہدایت پا جاؤ۔ کتاب اس واسطے ہوندی ہے تاکہ انسان ہدایت پامیں، نہ کہ قسمہ واسطے۔ کتاب کس واسطے ہوندی؟ بولو نا، یہ کتاب کس واسطے ہے؟ تورات کس واسطے آئی؟ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن کس واسطے آئی؟ یہ رہنمائی واسطے ہے، یہ انسان دی ہدایت دا سامان لائے کے آئیے۔ یہ قرآن اس واسطے نہیں بھائی صبح تو شام تائیں میں قرآن دی قسم ہے، میں قرآن دی قسم ہے، میں قرآن دی قسم ہے، کہ اون قرآن دے متھے ہی نہیں لگنا، قرآن نو کھولنا ہی نہیں، یہ پوچھنا ہی نہیں بھائی قرآن تو آیا کیوں ہے؟ نہیں سمجھ آئی گال دی؟ قرآن تو آیا کیوں ہے؟ تو آدھا کہیں تو میرے واسطے حکم کیڑا لائے کے آیا ہے، تو میرے واسطے رہنمائی دا ایک سامان بن کے آیا ہے، تیرے اندر میرے رب دے احکامات کیا ہیں، یہ پوچھنا ہی نہیں۔ اللہ کریم سانو قرآن حکیم دی محبت عطا فرمائے، آکھو نا آمین۔
اللہ کریم سن قرآن فہمی عطا فرمائے۔ یاد کرو جس لے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو فرمایا اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ بے شک تسی وچھے نو خدا بنا کے تسی اپنی جاناں دے ظلم کیتا ہے، فتوبو الی بارئکم، پس توبہ کرو رجوع کرو اپنے بناون والے دی بارگاہ دی طرف۔ اور اس توبہ دا جڑا طریقہ ہے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ہونا اپنے ہی لوگاں نو اپنے ہتھی قاتل کرو۔ کتنا بڑا امتحان ہے بھائی، اپنے ہی چاچے مامے باپ نو بھرا نو بھانجے نو اپنے رشتہ دار نو قتل کرنا۔ خالق فرمایا میں توبہ قبول بھی تاں کرنی ہے اپنے بندیاں دے ہون گردن دوتے اگر خنجر چلا۔ سلام بیان کیتا کہ اے میری قوم تسی ظلم کیتا ہے اپنی جاناں دوتے، تسی ظلم کیتا ہے اپنی جاناں دوتے، لہذا ہون تواڈے ہی بندے نو قتل کر سن۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور فرمایا اے تواڈے رب دی بارگاہ دے وچ اے تواڈے لئی ایو ہی خیر دا پہلو ہے اور ایو ہی تواڈے واسطے بھلائی اور خیر ہے۔ فتاب علیکم، انہاں انہیں کیتا، رب انہاں دا رجوع اور توبہ قبول فرما لئی۔ تفصیل کیا انہاں کیویں کیتا؟ انہاں خنجر چاہ لے، تلواراں چاہ لئیاں۔ ذرا سوچو نا بھائی ہتھی تلوار ہوئے تے اپنا ہی بھیرا سامنے کھلوتو ہوئے، اللہ فرمائے ہونے نو ڈال سٹ اپنا ہی بھیرا۔ تفسیر خازن نے کسی دا بھیرا کو کھلوتا ہی، کسی دا بیٹا کھلوتا ہی، کسی دا والد کھلوتا ہی، تے بنی اسرائیل دے ہاتھ کامب گئے۔ انہاں کہا موسیٰ، عرض کیتا موسیٰ اے انہاں اپنا ہی اگو سارے ٹبر والے کھلوتے نا، ہون اے ہمت نہیں پمدی پئی بھئی اسی اپنی توبہ نو انہاں نو قتل کر کے مکمل کریے، کوئی یہ دا ہیلا وسیلہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس لئے دربار الہی چرز کیتا باری تعالی اے ہونا اپنے ہی نام دے بندے سام۔ خالق کائنات اس وقت سیاہ رنگ دا بدل بھیجیا، جس نے انہوں آ کے ڈھانپ لیا، سیان ختم ہو گئی، دستا نہ یعنی بندہ تو نظر آندا ہی لیکن اے نئی پہچان ہوندی کہ ہے کیڑا۔ تلواراں شروع ہو گئیاں، 70,000 بنی اسرائیل ہی کے دن قتل ہو جا، تقریباً 70,000 بنی اسرائیل ہی کے دن قتل ہو جا۔ امر الہی دے نال اے ہن توبہ ہوندی کائنات دے امر دی، جس لے اے تکمیل واسطے انہاں تا کیا نا بھائی اگو پوتر کھلا ہے تے بھیرا کھلوتا ہے، والد کھلا ہے تے کیویں ماری ہے؟ ہن ذرا سننا تے جدو واری آئی ہے نا او دے یار دے غلاماں دی، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دی واری آئی ہے نا تے مڑ جنگاں لگیاں نے، مڑ ایڈو باپ ہوندا ہی تے اودو بیٹا ہوندا ہے، ایدو بیٹا ہوندا ہی تے اودو باپ ہوندا ہی، ایک بھیرا ایدو ہوندا ہی تے ایک ایدو ہوندا ہی۔ میرے نبی دے کسے صحابی نہیں عرض کیتا سونے اگو تا پیو کھلوتا ہو جا نہیں، تھوڑی سمجھ اچ گل نہیں آئی۔ اے محبت صحابہ اور عشق صحابہ بیان کر رہے ہیں، کسی بھی صحابی نہیں عرض کیتا یا رسول اللہ اگو باپ کھلوتا ہے میں کیویں تیر تلوار چلاواں، کسے نہیں عرض کیتا یا رسول اللہ اگو بھیرا کھلوتا ہے میں کیویں تلوار بلند کراں، نا بنی اسرائیل رک گئے، محمد عربی دا غلام کوئی نہیں رکے گا۔ نبی علیہ السلام دا کوئی غلام نہیں رکیا اور ذرا برابر بھی تامل نہیں کیتا، توقف نہیں کیتا، ذرا جے بھی ہچکچاہٹ ہیزیٹیشن نہیں ہوئی بھئی اگو خون دا رشتہ کھلوتا ہے، نہیں جتھے نبی پاک دی محبت اور عشق رسول دا رشتہ آ گیا ہے اتھے خون دے رشتے مؤخر ہو گئے، عشق مصطفیٰ بازی لائے گیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاماں دی تے کیفیت ہے، کسی نے کیا خوب بیان کیتا کہ یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال ویکھ کے عورتاں انگلیاں کٹ لئیاں، قرآن دی سورت یوسف ہی ذکر ہے، حسن یوسف ویکھ کے مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹ لئیاں، پتہ ہی نہ لگا انگلی کٹی گئیاں، تکدیاں رہ گئیاں، پر جس لے حسن مصطفیٰ دے جلویاں دی واری آئی ہے نا،
جمال مصطفیٰ کے جلویاں دی واری آئیے، اس لئے انگلیاں نہیں کٹیاں، اس لئے گاٹے لائے گئے، پتہ ہی نہیں لگا۔ معلوم ہو جا اس نے یوسف سامنے ہوئے تا عورتاں انگلیاں کٹ دیں دیا، جمال مصطفیٰ سامنے ہوئے تا مرد گاٹے کٹا کے رکھ دیں دے نہیں۔